ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری جو ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہیں اور صدر ہیں متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور ہمارے ملک کی نامور شخصیت ہیں اتحاد المسلمین کے حوالے سے، اور پھر خاص طور پر محبت اہل بیت کے حوالے سے آپ ایک بہت منفرد شخصیت ہیں پاکستان کی، جناب علامہ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین وصحبہ المکرمین المعظمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صدر ذی وقار حضرت مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب حافظہ اللہ تعالی، چیئرمین روت ہلال کمیٹی حکومت پاکستان، میزبان مکرم لیکسد احترام جنرل ریٹائرڈ نور حسین صاحب سربراہ غدیر فاؤنڈیشن پاکستان، قائدین اعدام بالخصوص آغا علامہ امین شہیدی صاحب، حضرت علامہ سید طیب گیلانی صاحب، اور میرے محترم حضرت فضل صاحب حافظہ اللہ تعالی ہمدرد صاحب، اور جناب عابدی صاحب، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، یقیناً میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق کے ساتھ ہم اس خوبصورت پروگرام میں، اس بابرکت تقریب میں مجتمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، جس کے انعقاد کا بہت اعلیٰ ہدف ہے اور مقصد ہے، جو اس کے عنوان سے واضح ہے، غدیر اور اتحاد امت۔ میں غدیر فاؤنڈیشن پاکستان کے احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسے علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب فرما رہے تھے، میں نے بھی پہلی بار حضرت عابدی صاحب کی وساطت سے اور علامہ شہیدی صاحب کی وساطت سے غدیر فاؤنڈیشن پاکستان کا نام سنا تو سچی بات دلی راحت محسوس ہوئی، جس کی برکت سے انکار نہ ہو سکا۔ جو بھی آج کی مصروفیات تھی سب چھوڑی، لبیک کہا، باغم باغ حاضری دینا اپنے لیے شرف اور سعادت سمجھا۔ دعا گو ہوں اللہ ہمارے اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن نیک مقاصد، پاکیزہ اہداف کے حصول کے لیے اس پروگرام کے اہتمام کیا گیا، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ وہ مقاصد پورے فرمائے۔ میں نے کانفرنس کی مناسبت سے خطبے کے پاکیزہ الفاظ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں اتحاد امت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو تھام لو اور اتحاد امت کرنا چاہتے ہو، اس خواب کو شرمندہ تعبیر دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کی رسی کو پکڑو۔ صحیح ابن حبان میں حدیث نبوی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا تارکن فیکم کتاب اللہ وحبل اللہ
طرفوا بأیدیکم وطرفوا بید اللہ، میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، ہوا حبل اللہ، اور یہ حبل اللہ اللہ کی رسی ہے۔ فرمایا رسی بھی ایسی ہے کہ جس کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ اللہ کی وہ رسی ہے جو تمہیں متحد کرتی ہے۔ صحیح ابن حبان میں دوسری حدیث ہے، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، جو قرآن والے بن جاتے ہیں وہ اللہ والے بن جاتے ہیں اور اللہ کے خاص الخاص بن جاتے ہیں۔ تو گویا اتحاد امت کا راستہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سمجھایا کہ اللہ کے قرآن سے تمسک، اللہ کے قرآن کو پکڑ لینا، اللہ کے قرآن سے رشتہ جوڑ لینا۔ لیکن آپ نے یہاں جو ارشاد فرمایا، جو ہماری کانفرنس کے عنوان کا پہلا حصہ غدیر، آپ فرماتے الا وانی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آگاہ رہو اللہ نے مجھے جیسے قرآن عطا کیا، جیسے اللہ نے مجھے کتاب اللہ عطا کی، اسی طرح اللہ نے مجھے مثل کتاب اللہ بھی عطا کی۔ جب تک قرآن اور مثل کتاب اللہ، مثل قرآن، ان دونوں کو ملا کے نہیں دیکھو گے تمہیں قرآن بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اور اس کے بہت سارے واقعات اور مثالیں موجود ہیں، اہل علم موجود ہیں، تائید فرمائیں گے۔ وہ کتنا مشہور واقعہ ہے، صحابی رسول نے قرآن پاک کی آیت سنی کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب تک سیاہ اور سفید دھاگے متمیز نہ ہو جائیں تم کھاتے پیتا رہا کرو رمضان کی راتوں میں۔ تو صحابی رسول نے ایک سیاہ دھاگا اور ایک سفید دھاگا تکیے کے نیچے رکھ لیا، دیکھتے رہے، صبح زیادہ طلوع ہو گئی تو نبی پاک خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، آپ مسکرائے اور فرمایا یہ دھاگے مراد نہیں ہیں، یہ افق کے دھاگے مراد ہیں۔ معلوم ہوا کہ مثل قرآن جب تک آپ کے پاس نہیں ہے آپ قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اب مثل قرآن کیا ہے؟ مثل قرآن نبی پاک نے دو خطبات میں بیان فرمایا۔ ایک خطبہ جس کو امام مالک ابن انس رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا اور موطا امام مالک کے اندر مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت، میری سیرت ہے۔ یہاں مثل قرآن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مثل قرآن، قرآن کی تفسیر، قرآن کے مطالب، مفاہیم، معانی، مضامین متعین کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے مثل قرآن کے طور پہ بیان کیا تو اپنی سنت کو بیان کیا، اپنی سیرت مبارکہ کو بیان فرمایا۔ لیکن آج میں آپ کو دوسرا خطبہ جو آج کی کانفرنس کا عنوان وہ بھی سنانا چاہتا ہوں، اور یہ صحیح مسلم کے اندر مروی ہے، اور یہ کتاب اہل سنت کے نزدیک یہ کتاب صحیح مسلم، صحیح بخاری کی ہم پلہ ہے، جو ہمارے نزدیک سیاستہ 6 مشہور کتابیں ہیں، ان میں سر فہرست جو 2 کتابیں ہیں معیار کے اعتبار سے، صحت کے لحاظ سے برابر ہیں، مساوی ہیں، ان میں ایک صحیح بخاری اور ایک صحیح مسلم۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو خطبہ دوسرا دیا، یہ آپ نے حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر 18 ذو الحجہ کو مکہ معظمہ سے 1 لاکھ اور کئی ہزار صحابہ کو خطبہ حج الگ ارشاد فرمایا۔ وہ فرمایا ایک مضمون بالکل الگ تھلگ بیان کرنے کے لیے عرفات سے ہٹ کر ایک اور میدان کا انتخاب کیا جس کا نام تھا غدیر خم۔ اس غدیر خم پر 1 لاکھ اور کئی ہزار صحابہ کو مجتمع کیا، اور غدیر خم اس دور میں چوراہا تھا، وہاں سے سارے ملکوں کے راستے الگ الگ ہوتے تھے،
شام والوں کا راستہ الگ، یمن والوں کا راستہ وہاں سے نکلتا، الگ الگ راستے ہوتے ہیں۔ وہاں 1 لاکھ اور کئی ہزار صحابہ کو آپ نے مجتمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا، اور میں یہاں آپ سب کے ایمان کی بنیاد پہ آپ سے انصاف چاہتا ہوں کہ چاہے کوئی اہل سنت ہے، چاہے کوئی اہل تشیع ہے، ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ استاد العلماء ہمارے بہت بڑے بزرگ اور محسن اور شیخ محسن نجفی صاحب دامت برکات مولالیہ سربراہ جامعۃ الکوثر تشریف لا رہے ہیں۔ میں ان کے احترام میں اپنی بات کو منقطع کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں، اور پھر میں اپنی بات کو جاری رکھتا ہوں۔ درود پڑھ لیجئے اتنے آپ پہ۔ میں عرض کر رہا تھا ہم سب کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور آگے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے محبوب کے جو فیصلے تھے، ارشادات تھے، انتخاب تھا، وہ اپنی مرضی سے نہیں، حالانکہ آپ کی مرضی بھی دین ہے، آپ کی مرضی اور منشا بھی خیر ہے، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے آپ جو چاہتے تھے، فرماتے تھے، فیصلہ کرتے تھے، انتخاب فرماتے تھے، وہ سب اللہ کی مرضی اور منشا سے تھا۔ غدیر خم کا بھی انتخاب فرمایا تو عرش والے کی مرضی سے فرمایا، اور آج تک اللہ کے انتخاب اور نبی پاک کی منشا کی برکت ہے کہ دنیا میں 1400 سال میں کتنے انقلاب آئے، کتنے حوادث آئے، کتنے سانحات آئے، مرور زمانہ کی کئی چیزیں نشانہ بنی، دنیا سے مٹ گئی، لیکن اللہ کی قسم آج تک غدیر خم کا نام مٹ نہ سکا۔ اس غدیر خم پر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں بڑی باری باوقار، بڑی حیثیت کی حامل 2 حقیقتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لن تزلوا ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے دونوں سے تمسک رکھا، رشتہ جوڑے رکھا، ان سے وابستہ رہے، لن تزلوا کا معنی یہ ہے ہرگز تم کبھی نہیں بھٹکو گے، صراط مستقیم پہ رہو گے۔ اتحاد امت صراط مستقیم کا نام ہے، اور انتشار اور افتراق یہ بھٹکنے کا نام ہے۔ اگر اتحاد چاہتے ہو تو ان سے تمسک رکھنا۔ اولہما کتاب اللہ، ان دونوں میں پہلی کا نام ہے اللہ کی کتاب۔ فی الہدا والنور، یہ ہدایت کا سرچشمہ۔ غدیر خم کا معنی بھی خم کا سرچشمہ، چشمہ تھا وہاں پر، یعنی مانوی اعتبار سے بھی دیکھیں، قرآن ہدایت کا سرچشمہ، اور وہ غدیر خم پانی کا سرچشمہ۔ فرمایا کہ وہاں ہدایت اور نور اور روشنی ہے۔ فرمایا رغبہم، امت کو ترغیب دی، حسہم، انہیں اس پہ ابارا، قرآن کے رشتہ جوڑنے کی طرف متوجہ کیا، اور آگے جا کے فرمایا میں جو دوسری مثل قرآن، وہاں مثل قرآن آپ نے سنا، مثل کتاب اللہ سنا آپ نے، وہ تھی سیرت مصطفیٰ، وہ تھی سنت مجتبیٰ۔ یہاں میرے نبی پاک نے صحیح مسلم کی اس حدیث میں غدیر خم کے خطبے میں سنت مصطفیٰ کو مثل قرآن کے طور پہ بیان نہیں کیا، یہاں بیان کیا تو اطرت مصطفیٰ کو بیان کیا۔ یہ ممکن ہے۔ میں اس سال غدیر کانفرنس میں آیا ہوں، غدیر فاؤنڈیشن کی دعوت پہ باتیں کر رہا ہوں، ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب نے بات کی، علماء کریں گے، اور اگلے سال ہم میں سے کوئی بھول کر کوئی بات اور بھی کر سکتا ہے، لیکن فاطمہ کے بابا جان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سنقرئک فلا تنسا، میرے پیغمبر بھول کے باتیں نہیں کرتے تھے۔ رب فرماتا میں آپ کو سکھانے والا، میں آپ کو دین سکھانے والا، اور ایسا سکھاتا ہوں کہ بھی آپ بھول ہی نہیں سکتے۔
آپ نے بھول کر نہیں فرمایا، ارادتاً اللہ کی وحی سے فرمایا، وہاں اللہ کی وحی سے سنت مصطفیٰ مثل قرآن کے طور پہ بیان کی، اور غدیر خم پر اللہ کی وحی سے مثل قرآن کے طور پر اطرت مصطفیٰ کو بیان فرمایا۔ اور یہاں اطرت مصطفیٰ کا تعین کر دو، گیلانی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی اہل سنت کے بہت بڑے بزرگ، اور سید عبد القادر آزاد کی نشانی ہمارے پاس مولانا مفتی عبد الخبیر صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں بتانے لگا ہوں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تشریف البشر بذکر الائمۃ الاثنی عشر، میں نے جامعۃ الکوثر میں ایک تقریر کی تھی سیدنا امام سجاد زین العابدین علیہ السلام کے عنوان پر۔ میری زندگی کی جو اچھی گفتگو مجھے اللہ کی توفیق سے میں کرنے میں کامیاب ہوں، ان میں ایک اس کو بھی سمجھتا ہوں، اور میں نے ساری تقریر اسی کتاب سے بیان کی تھی، سب کچھ میں نے یہاں سے اخذ کیا۔ اس کتاب کا نام ہے تشریف البشر بذکر الائمۃ الاثنی عشر، 12 ائمہ کے ذکر خیر سے انسان کی عزت اور شرم میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کتاب کے مصنف کوئی شیعہ نہیں تھے، تسی ہمیں شیعہ مل ماری اہل بیت ہوتے سے، اسی اس واسطے آئے کھلوتے ہیں نور حسین صاحب کی دعوت میں جنرل صاحب دی، اسی دسیے کہ اسی وہابی اہل حدیث بھی تھوڑے نال لگے، یہ سارے جانے سانجھا مسئلہ ہے، یہ ہم سب کا مشترکہ اثاثہ اور میراث ہے۔ اس کتاب کے مصنف بر صغیر کے سب سے نامور اہل حدیث، بر صغیر کے نامور اہل حدیث، ریاست بھوپال کے سربراہ نواب سید تھے، وہ حسینی تھے، حضرت سیدنا امام حسین کی اولاد سے تھے، اور انہوں نے بڑے فخر سے اسی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اللہ نے یہ مجھے شرف عطا کیا کہ میں انہی کی اولاد میں سے ہوں۔ نواب سید صدیق الحسن خان کنوجی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 7 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اطرت مصطفیٰ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں حیدر مرتضی، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد، یہ اطرت مصطفیٰ ہیں۔ اور میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، اہل علم موجود ہیں، اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہدایت کے لیے اللہ نے ہمیں کتاب اللہ عطا کی، اور کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے مثل کتاب اللہ نبی پاک نے فرمایا وہ اللہ نے ہمیں عطا کی، اور اطرت وہ کتاب اللہ کی مثل کیا ہے؟ آپ نے وہاں فرمایا وہ سنت مصطفیٰ، غدیر خم پہ فرمایا وہ اطرت مصطفیٰ۔ یہ کیوں فرمایا وہاں سنت اور سیرت مصطفیٰ یا اطرت مصطفیٰ؟ یہ اس لیے فرمایا میرے آقا نے واضح کر دیا کہ جس طرح قرآن کی مثل اور قرآن کی تفسیر میری سنت اور میری سیرت ہے، اسی طرح میرے قرآن کی تفسیر اور میرے قرآن کے معنی مفاہیم، وہ تفسیر مجسم اگر تم نے دیکھنا ہوگا تو جیسے تم میری سیرت کو دیکھو گے اسی طرح میرے اہل بیت اطہار کی سیرت کو دیکھو گے۔ اور جن کے سر فہرست حیدر مرتضی، مجھے یہاں پہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ یاد ہے، کیا نام ہے؟ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، وہ شخصیت ہے اردو زبان کی تاریخ میں، اردو زبان کی، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، طالب علم ہوں، اردو زبان بر صغیر کی تاریخ، اردو زبان کی تاریخ میں پہلی باضابطہ جو کتاب سیرت مصطفیٰ علیہ السلام پہ لکھی گئی، اس کتاب کے مصنف ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے رحمت للعالمین۔ کیا نام ہے؟ 3 جلدوں میں ہے۔ حضرت نے اس پوری کتاب میں جہاں بھی لکھا ہے اہل بیت کا ذکر، پتہ کیسے لکھا ہے؟ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، 12 ائمہ کرام کا الگ الگ ذکر خیر کیا، سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام 48 مقامات پر صحیح بخاری کے اندر امام بخاری جیسے محدث نے سیدہ فاطمہ کے نام نامی اس میں گرامی اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام اور علیہ السلام لکھا۔ اور یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں، سید مولانا سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے، قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جب حیدر مرتضی علی المرتضی کا نام لیا نا، لکھا پتہ وہاں کیا پہ لکھا ہے؟ امام نہیں لکھا، وہاں لکھا ہے ابو الائمۃ العظام، عظیم اماموں کے باپ۔ کیا لکھا ہے؟ عظیم اماموں کے باپ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ اطرت مصطفیٰ، یہ بھی ان کی سیرت اور کردار،
یہ ہماری ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا سرچشمہ۔ آخر میں 2 حدیثیں سنا کے اجازت چاہ رہا ہوں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا حسین و منی وانا من حسین، اور حضرت حیدر مرتضیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا انت منی وانا من کا، حسین و منی۔ علماء بیٹھے، گرامر کی بات کرنے لگا ہوں۔ میں نے مدینہ یونیورسٹی کے آخری 4 سالوں میں شرح ابن عقیل جو نحو کی مایانات بڑی کتابوں میں کتاب ہے، اس کی 4 جلدیں بالاستیاب پڑھی، اس میں من کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے من یا لتبعیض ہوتا ہے یا للبیان ہوتا ہے۔ لتبعیض کا مطلب کیا ہے؟ حسین و منی میں جو پہلا من ہے یہ لتبعیض ہے، یہ بیان کر رہا ہے کہ حسین کے بارے میں میرے آقا فرما رہے میں اصل ہوں، میں کل ہوں، حسین میری جز ہے، میں شجر ہوں، حسین میری شاخ ہے، میں پھول ہوں، حسین میری خوشبو ہے، میں چاند ہوں، حسین میری چاندنی ہے، میں آفتاب ہوں، حسین میری روشنی ہے۔ اور آگے جو فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں، یا لتبعیض کہیں تو یہ ادب کے خلاف ہوگا، یہ للبیان۔ آقا فرما رہے ہیں وَأَنَا مِنْ حسین کا معنی یہ ایک وقت آئے گا تم نے اگر مجھے دیکھنا ہوگا تو تم نے حسین کو دیکھنا ہوگا۔ جو حسین کا موقف ہوگا وہ محمد مصطفیٰ کا موقف ہوگا، جو حیدر مرتضیٰ کا موقف ہوگا وہ میرا موقف ہوگا۔ آقا نے حیدر مرتضیٰ کے بارے میں یہی فرمایا انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ یہاں بھی پہلا تبعیض کے لیے ہے کہ میں کل ہوں، حیدر میری شاخ ہے، اور دوسرا للبیان، ایک وقت آئے گا جو حیدر کہہ رہا ہوگا وہ محمد مصطفیٰ کی بات ہی کہہ رہا ہوگا، جو موقف حیدر مرتضیٰ کا ہوگا وہ محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔ اور فرمایا یہ اکٹھے رہیں گے وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ قرآن اور میری اطاعت اکٹھے رہیں گے۔ مدینہ ہے تو یہ اکٹھے ہیں، مکہ ہے تو یہ اکٹھے ہیں، کربلا میں پہنچ گئے تو قرآن اور حسین اکٹھے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر تک نہیں پہنچ جاتے میری اطاعت، میرا حیدر، میری فاطمہ، میرا حسن، میرا حسین، ان کی اولاد یہ قرآن کے ساتھ اکٹھے رہیں گے جب تک حوض کوثر پہ نہیں پہنچ جاتے۔ اللہ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے، ان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولا مولا